تمام عرب ممالک یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اگر فلسطینی ختم ہو گئے تو اس کے بعد یہ تمام عرب ممالک بھی نہیں رہیں گے۔ یہ فلسطینی مسلمانوں کی مزاحمت نے ہی باقی عرب دنیا کو بچایا ہوا ہے اسرائیل کے پھیلنے سے، ورنہ گریٹر اسرائیل کے نقشے میں دجلہ سے لے کر دریائے نیل تک سارا علاقہ آتا ہے، اور شام سے لے کر مدینہ تک۔ یہ جنگ نہ فلسطینیوں نے شروع کی ہے، نہ حماس نے، نہ ایران نے، اور نہ حزب اللہ نے۔ یہ جنگ اس دن شروع ہوئی تھی جب تاج برطانیہ نے یہودیوں کو فلسطین کا علاقہ دینے کے لیے پہلی جنگ عظیم برپا کی تھی اور خلافت عثمانیہ کو تباہ کیا تھا۔ فلسطینی مزاحمت کریں یا نہ کریں، اسرائیل کے یہودیوں نے عربوں کو ختم کرنا ہی ہے۔ فلسطینیوں اور عربوں کے پاس اب صرف دو ہی راستے ہیں: ذلت اور رسوائی سے مارے جائیں، یا شیروں اور دلیروں کی طرح اپنی زمین پر اپنی عزت اور اپنی تہذیب کی حفاظت کریں۔ یہودی امن سے نہیں رہ سکتے، نہ وہ کسی عرب مسلمان کو امن سے رہنے دیں گے۔ لہٰذا یہ بحث بالکل فضول ہے کہ حماس یا فلسطین کیوں اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں۔ اب جو جنگ شروع ہوئی ہے یہ پچھلی تمام جنگوں سے بالکل مختلف ہے۔ اس مرتبہ فلسطینی مجاہدین بھی سر پر کفن باندھ کر آخری جنگ کے لیے نکل آئے ہیں۔ پہلی دفعہ یہودی ریاست کو اتنا شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے جو 1967 اور 73 کی جنگوں میں بھی اس کو نہیں اٹھانا پڑا تھا۔ ابھی یہ جنگ پھیلے گی۔ اس میں فلسطینی مسلمانوں کا کتنا نقصان ہوتا ہے، اس کا دار و مدار آس پاس کے مسلمان ملکوں کے کردار پر ہے، اور اس بات پر ہے کہ طاقتور مسلمان ملک اس جنگ میں فلسطینیوں کی مدد کے لیے آتے ہیں یا ان کو یہودیوں کے ہاتھ ذبح ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسرائیل یہ جنگ اکیلے نہیں لڑ سکتا، اس کو امریکہ کی فوجی طاقت کی ضرورت ہے، مگر امریکہ پہلے ہی یوکرین کی جنگ میں بری طرح پھنسا ہوا ہے اور مشرقی بعید میں تائیوان کے اطراف میں اپنی بھاری فوجی طاقت لگا چکا ہے۔ اسرائیل ہر طرح کا ہیلا بہانہ کر کے یہاں تک کہ امریکی بحری بیڑے پر حملہ کروا کر بھی کوشش کرے گا کہ امریکہ کو پوری طرح اس جنگ میں گھسیٹ لیا جائے۔ اس وقت اسرائیل کے لیے بہت ہی خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ غزہ کی جانب پہلے ہی محاذ کھلا ہوا ہے، اب لبنان کی جانب سے بھی محاذ کھل رہا ہے، اور اندیشہ ہے کہ شام کی جانب سے بھی تیسرا محاذ کھل جائے۔ اردن اور مصر مکمل طور پر امریکہ کی جیب میں ہے، مگر وہاں کی مقامی آبادی شدید غم و غصے میں ہے اور اپنی حکومت کے خلاف بغاوت کر سکتی ہے۔ اسی لیے اردن اور مصر کی حکومتیں اپنے عوام کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے غزہ کی جانب امداد بھجوانے کا بہانہ کر رہی ہیں، حالانکہ پس پش وہ پوری طرح اسرائیل اور امریکہ کی حمایت کر رہی ہیں۔ ایسے میں پاکستان، ایران اور ترکی کا کردار اہم ترین ہو جاتا ہے۔ ایران نے تو کھل کر فلسطینیوں کی حمایت کر دی ہے، ترکی نے اسرائیل کو الزام دیتے ہوئے قدر درمیانی راستہ اختیار کیا ہے، اور پاکستان تو بالکل ہی خاموش ہے۔ حماس، حزب اللہ اور شام کی جانب سے ایران نواز ملیشیا دستے کسی ملک کی نمائندگی نہیں کرتے، بلکہ لڑاکا جنگجو گروہ تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ ریاستی فوجیں نہیں ہیں، بلکہ جنگ آزادی یا مزاحمت کرنے والے مسلح گروہ ہیں۔ اس بات کے باوجود کہ ان تمام مسلح گروہوں کو کوئی نہ کوئی ملک مدد فراہم کرتا ہے، یہ ریاستی فوجیں تصور نہیں ہوتی۔ اسی لیے ان جنگوں کی براہ راست ذمہ داری ایران، قطر یا ترکی پر نہیں آتی۔ ایسے میں امریکہ کے لیے براہ راست اپنی فوجیں اتار کر اس جنگ میں شامل ہونا دو لحاظ سے بہت مشکل ہے۔ کوئی باقاعدہ اعلان جنگ کسی ملک کی جانب سے نہیں ہے، اور دوسرا امریکہ کے پاس اتنی فوج ہی نہیں ہے اور نہ اس وقت وسائل ہیں کہ وہ ایک نیا محاذ طویل جنگ کا کھول سکے۔ اگر امریکہ مشرقی وسطی میں اسرائیل کی مدد کے لیے کودتا ہے تو پھر یقینی طور پر یوکرین کی جنگ میں اس کو شکست ہونے لگی ہے اور روس وہاں پر آگے بڑھنا شروع کر دے گا۔ اب یوکرین اور اسرائیل کی آپس میں لڑائی ہے۔ امریکہ کے وسائل کے لیے وہ تمام ہتھیار جو پہلے یوکرین جا رہے تھے، اب اسرائیل بھی ان کو طلب کر رہا ہے۔ اب یہ جنگ خون ریز بھی ہے اور نفسیاتی بھی۔ اس بات کا امتحان ہے کہ کس کے اعصاب پہلے جواب دیتے ہیں۔ دونوں جانب سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا جائے گا تاکہ جنگ کی قیمت بڑھائی جا سکے۔ اسرائیلی حکومت بھی شدید دباؤ میں ہے اور فلسطینیوں کا بھی شدید نقصان ہو رہا ہے۔ اسرائیل کو سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ لبنان اور شام کی جانب سے کہیں نئے محاذ نہ کھل جائیں۔ مصر اور اردن کی حکومت کو داخلی بغاوت کا خطرہ ہے۔ ایران بھی براہ راست سامنے آنے سے کترا رہا ہے کہ اس کا مطلب ہوا کہ امریکہ سے براہ راست تصادم ہو۔ فی الحال وہ یہ جنگ اپنے زیر اثر مسلح گروہوں کے ذریعے ہی کرنا چاہتا ہے۔ ایران، حزب اللہ اور حماس کے لیے اسرائیل سے مقابلہ کرنے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ وہ چاروں طرف سے اسرائیل کے خلاف محاذ کھول دیا جائے، ورنہ اسرائیل ایک ایک کر کے پہلے حماس اور پھر حزب اللہ کو اور پھر ایران کو تباہ کر دے گا۔
آنے والے دن بہت سخت ہیں اور خون ریز بھی ہوں گے۔ بے شک یہودیوں کا بھی بہت نقصان ہوگا، مگر فلسطینی مسلمانوں کا خون بھی بریغ بہایا جائے گا، اور تاریخ 57 مسلمان ممالک کی بغیرتی، بے شرمی اور خیانت کو نوٹ کرے گی، اور جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ نئے صہیونی عالمی نظام کے قیام کے لیے جو تباہیاں دنیا میں مچائی جا رہی ہیں، موجودہ جنگ بھی اسی کا حصہ ہے۔ یہ جنگ مسلمانوں نے شروع نہیں کی، لیکن مسلمان دنیا کی واحد تہذیب ہے جو دجال کے اس نظام کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں۔ اور مزید حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسلامی ریاستوں کی فوجوں کے بجائے مسلح غیر ریاستی اسلامی گروہ پوری امت کی جانب سے یہ فرض ادا کر رہے ہیں اور پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا گئے ہیں۔ پر دعا ہے کہ اللہ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ مسجد اقصیٰ کے ان محافظین نے دجال کے پورے نظام کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ طوفان القدس سے تل ابیب سے لے کر وائٹ ہاؤس تک زلزلہ برپا ہو گیا ہے، اور ابھی تو یہ طوفان شروع ہوا ہے۔